کیا فلسطینی ریاست کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کا دن جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، 1400 اسرائیلی ہلاک کر دیے، 250 کے قریب یرغمالی بنا لیے، اور اس کے بعد اسرائیل نے جو کیا حماس کے ساتھ، جو غزہ میں جس طریقے سے اس نے بمباری کی، 15,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں کئی ہزار بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ اور پھر قطر کی وجہ سے، مصر کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے ایک عارضی جنگ بندی کچھ دنوں کے لیے غزہ میں، مگر جو فلسطینی ریاست کا خواب تھا، یہ تصور تھا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت جو ہے وہ ایسٹ جیروسلم میں ہوگا، جس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں، تو وہ خواب جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ چکنا چور ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق اسرائیل نے کامیابی حاصل کی ہے 1.5 مہینے میں، اکتوبر 7 کے بعد۔ وہ کیا کامیابیاں ہیں؟ پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ اس نے غزہ کو تباہ برباد کر دیا، شمالی غزہ، جنوبی غزہ، بربریت کی انتہا کر دی۔ حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے اس پہ کاری ضرب لگائی۔ مقصد یہ تھا کہ حماس کو ختم کر دیا جائے تاکہ اسرائیلی باشندے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں، جو حماس وہاں سے راکٹ داغتی تھی غزہ سے۔ اور اس عرصے میں اسرائیل نے یہ کوشش کی کہ مغربی کنارہ جو ویسٹ بینک، آکوپائڈ ویسٹ بینک، وہاں پہ جو لاکھوں یہودی لوگ رہ رہے ہیں، جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں، جوئش سیٹلمنٹس ویسٹ بینک میں، ان کو اکسایا۔ اسرائیلی فوج جو ہے ویسٹ بینک میں، جہاں پہ فلسطینیوں کی تھوڑی بہت اکثریت ہے، کئی سو بلکہ کئی ہزار فلسطینی شہید کر دیے۔ تو یہ صرف غزہ کا نہیں ہے، یہ ویسٹ بینک کا بھی ہے۔ تو سن 48 میں جب اسرائیل کا قیام ہوا اور عرب اسرائیلی جنگ ہوئی سن 1948 میں، جس میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی، مصر کو دے دی، اردن کو دے دی، شام کو دے دی، عراق کو شکست ہو گئی بری طرح سے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ سن 67 کی جنگ، اس میں عرب ممالک جس میں شام، اردن اور مصر بری طرح سے شکست کھا گئے، اور اسرائیل نے گولان کی پہاڑیاں جو کہ شام کے زیر اثر تھی، کنٹرول تھی، اس پہ قبضہ کیا، ویسٹ بینک پہ قبضہ کیا جو کہ اردن کے کنٹرول میں تھا، حتیٰ کہ مسجد الاقصیٰ ایسٹ جیروسلم میں اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے غزہ پہ قبضہ کر لیا، اور سنائے جو صحرا ہے جو مصر کے کنٹرول میں، اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو پھر جو پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن ہے، جس کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل کو ختم کر کے، تباہ کر کے وہاں فلسطینی ریاست قائم کی جائے، وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ ان علاقوں پہ اپنا قبضہ برقرار رکھا، سوائے سینائے کے جو اس نے مصر کو واپس کر دیا، مغربی کنارہ جس کو انگریزی میں ویسٹ بینک کہتے ہیں، وہاں پہ ایک پالیسی کے تحت اسرائیل نے 90 کی دہائی سے یہودی بستیاں تعمیر کرنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ وہاں پہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب یہودی جو ہیں وہ آباد ہو چکے ہیں ویسٹ بینک میں۔ غزہ سے اسرائیل کا انخلا ہوا 2005 میں، مگر 2006 کے بعد سے اس کا محاصرہ کیا گیا۔
تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے، کہ اب تو کوئی باتیں ہی باتیں رہ گئی ہیں کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست ہو جس کا دارالحکومت جو ہے وہ مشرقی یروشلم ہو، مگر جناب انسان کو حقائق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اسرائیل نے گولان ہائٹس کو انیکس کر لیا ہے، اسرائیل نے ایسٹ یروشلم کو انیکس کر لیا ہے، اپنا دارالحکومت تل ابیب سے یروشلم جو ہے وہ منتقل کیا، اور پھر جو حالات ہوئے سن 75 کے بعد کہ لبنان میں خانہ جنگی ہوئی، کہ 1982 میں لبنان سے بیروت سے پی ایل او کو بے دخل کر دیا گیا، تیونس بھیج دیا ان کو بے دخل کر کے۔ کون کمزور ہوا؟ فلسطینی کمزور ہوئے۔ کون مضبوط ہوا؟ اسرائیل مضبوط ہوا۔ 8 سال تک ایران عراق کی جنگ ہوتی رہی، مسلمان کے خلاف۔ کس کو فائدہ ہوا؟ امریکہ کو ہوا، اسرائیل کو ہوا۔ عراق سے کویت پہ حملہ کروایا گیا، کس کو فائدہ ہوا؟ امریکہ کو ہوا اور اسرائیل کو ہوا۔ تو اس کے بعد پھر 1993 میں جو معاہدہ ہوا تھا، جس کو اوسلو پیس اکارڈز کو نام دیا گیا، 13 ستمبر 1993، وائٹ ہاؤس کے سبزہ زار میں ایک تصویر جس میں کہ امریکی صدر بل کلنٹن درمیان میں، ایک طرف یاسر عرفات پی ایل او کے چیئرمین، دوسری طرف اسحاق رابن اسرائیل کے وزیر اعظم، ہینڈ شیک کر رہے ہیں۔ مگر پھر اسحاق رابن صاحب کو نومبر 1995 میں ایک یہودی فینیٹک نے، جنونی نے قتل کر دیا، اور راستہ کھل گیا بنجامن نتن یاہو کے لیے، جو لکوڈ پارٹی کے تھے، انتہائی دائیں بازو کے۔ اور اس کے بعد سے اسرائیل جو ہے، جو اس نے معاہدہ کیا تھا، اسے وہ پھر گیا۔ تو بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عظیم تر اسرائیل کا تصور، گریٹر اسرائیل، جس میں کہ مغربی کنارہ، جس میں کہ آپ کے غزہ کا علاقہ، گولان ہائٹس کا علاقہ، اور پھر اسرائیل کی توسیع پسندی کو آپ دیکھیں کہ اس کی جو نظریں ہیں وہ عرب جو ممالک ہیں اس پہ ہیں، وہ بھی اس کے زیر اثر آ جائیں۔ تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کا تصور وہ تو جناب اب صرف تصور رہ گیا ہے، کہ حماس اور پی ایل او، یعنی فلسطینی عوام کو لڑوایا گیا آپس میں۔ حماس کو اسرائیل نے قائم کیا، اس کو تقویت دی کہ وہ پی ایل او کو نیوٹرلائز کرے، اس کا اثر و رسوخ کم کرے۔ تو ہوا کیا؟ 2005 میں غزہ میں حماس نے اقتدار سنبھال لیا، مغربی کنارہ میں پی ایل او نے سنبھال لیا، فلسطینی جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ تو اگر ایک فلسطینی ریاست جو ہے، فلسطین کی ریاست کا نقشہ اگر آپ دیکھ لیں تو ایک طرف تو مغربی کنارہ ہے، دوسری طرف غزہ ہے، بیچ میں اسرائیل ہے۔ اور جو مغربی کنارہ ہے اس میں بھی جو فلسطینی اگر ریاست بنتی ہے تو اس کو لا تعداد کئی 100 کے قریب جو یہودی بستیاں ہیں ان سے نمٹنا پڑے گا، اور وہ مسلح ہیں۔ تو اسرائیل نے تو فلسطینیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، مگر اس میں جو ذمہ داری ہے، جو قصور ہے، وہ اسرائیل سے زیادہ ان عرب ممالک کا ہے جنہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں غزہ کے معاملے میں کہ مصر جو ہے وہ اس کا بارڈر ملتا ہے غزہ سے کہ رفح کراسنگ ہے، مگر ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی لاچار، مصائب کا شکار، کوئی مدد نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی۔ سعودی عرب نے کیا مدد کی؟ OIC اور عرب لیگ کی جو سمٹ ہوئی تھی اس میں کیا ہوا؟ صرف باتیں ہوئیں۔ تو اس لیے جو
بہت ہی غلط ہو رہا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کا حق ہے کہ ان کو ایک آزاد ریاست، اور جس کو امریکہ بھی کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن، ایک جوئش اسٹیٹ اور پیلسٹینین اسٹیٹ، جو کہ 1947 کا جو UN پارٹیشن پلان تھا پیلسٹائن کا، وہ یہی تھا کہ فلسطین جو ہے، حالانکہ وہ بھی جناب زیادتی تھی فلسطینیوں کے ساتھ، کہ ان کو وہاں سے بے دخل کر کے اور یہودیوں کو بسایا گیا کہ ایک جوئش اسٹیٹ ہو، دوسری عرب اسٹیٹ ہو۔ جوئش اسٹیٹ تو بن گئی، عرب اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں بن سکی اور نہ بنے گی۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ جو حال ہے عرب ممالک کا، مصلحت پسند، مفاد پرست، صلاحیت کا فقدان، تو فلسطینیوں کو تو انہوں نے قربانی کا بکرا بنا دیا ہے، اور مجھے کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ اسرائیل کو وہ مجبور کریں گے، امریکہ کو مجبور کریں گے۔ جیسے 1973 کی جو جنگ ہوئی تھی اکتوبر کی، اس وقت ایک قیادت تھی، شاہ فیصل مرحوم تھے، انور السادات تھے، حافظ الاسد تھے، ہواری بومدین تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تو تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ان ممالک کے خلاف جو کہ اسرائیل کی حمایت کرتے تھے، امریکہ، برطانیہ، نیدرلینڈز، جن کے اسرائیل کے تعلقات تھے، تیل کی جو ہے سپلائی بند کر دی انہوں نے، اور وہ لوگ ممالک بڑی مشکل میں آ گئے۔ اب تو کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے کہ یہ عرب ممالک یا مسلم ممالک باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں، سینکشنز لگائیں۔ ایران جو ہے وہ کہتا ہے جناب کہ وقتی طور پہ جو مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل سے تعلقات توڑ لیں۔ اقوام متحدہ کے 195 ممبرز ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ ان 195 میں سے صرف 29 ممبرز ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ مگر اسرائیل کی پوری کوشش، یہ جو واقعہ ہوا اکتوبر 7 کا، پوری کوشش تھی کہ کم از کم 6-7 عرب ممالک جو ہیں وہ مزید سعودی عرب سمیت اسرائیل کو تسلیم کر لیں، جو کہ وقتی طور پہ رک گیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کا خواب ایک خواب ہی رہے گا۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ جو حالات ہیں، کیونکہ جو زمینی حقائق جس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ امریکہ کی حمایت سے، مغرب کی حمایت سے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اور کیا مقصد حاصل کیا ہے کہ اس نے فلسطینیوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے، غزہ میں خاص طور پہ، مغربی کنارے میں، کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ معجزے تو ہوتے رہتے ہیں، اللہ کرے فلسطینیوں کو ان کا حق مل جائے، مگر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس میں وہ مسلم اور عرب ممالک ہیں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، کہ انہوں نے فلسطینیوں کو تن تنہا چھوڑ دیا اور صرف باتیں کرتے رہے۔ ترکی کہتا ہے کہ ترکی نے اپنا سفیر جو ہے وہ واپس بلا لیا اسرائیل سے، مگر تعلقات رکھے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ تو جب تک منافقت، مفاد پرستی، یہ سوچ جو ہے غالب رہے گی عرب دنیا میں اور مسلم دنیا میں، اس وقت تک اسرائیل جو ہے وہ کسی قیمت پہ بھی فلسطینی ریاست کو قبول نہیں کرے گا، اور یہ ایک خواب ہی رہے گی۔ بہت شکریہ۔